بار آقا کی چشمان رحمت مجھ پر پڑ جائے پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ آقا کی چشمان رحمت واہ ہونا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ہلچلیں پڑ جاتی ہیں۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ان صالحین میں سے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے تاکہ میرا قد کچھ اونچا ہو جائے اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ لیکن آقا کی چشمان رحمت جب اٹھتی ہے تو اٹھتی ہی چلی جاتی ہے، صدیقین سے بھی چلی گئی، صالحین سے بھی چلی گئی، پیچھے ہی چلی گئی اور اٹھتی چلی گئی، اور جا کے جب ٹھہری تو سب سے پیچھے کھڑے گنہگار پر جا کر ٹھہری۔ جب صدیقین صالحین اس امت کے پوش لوگ جو آگے کھڑے ہیں وہ سرکار کی اس کریمانہ شان کو دیکھیں گے کہ آقا جب بھی چشمان رحمت اٹھاتے ہیں تو سب سے پیچھے کھڑی امت پر جا کر ٹھہرتی ہے، تو ان میں کوئی آواز لگا بیٹھے گا کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں کوئی ایک عدد گناہ مجھے قرض میں دے دیتا تاکہ میں بھی گنہگار ہو جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جاتی۔ کون پیار کرے گا اتنا میرے پیارے جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں، جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اب ذرا انصاف سے بولو نا میرے پیارے، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں ان کا ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا، حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا، مانتے ہو نا؟ تو یہ حق ادا کیا کیا؟ زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اس عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، گزر گئی نا۔ حق ادا کیا کیا؟ نہیں کیا ہے میرے پیارے تو کب کرو گے؟ اور ذہن میں رکھیے یہ جلوس، یہ محفلیں، یہ نظر، یہ نیاز، یہ سمیلیں، یہ سب چیزیں، ان سے محبتوں کا حق ادا نہیں ہو گیا۔ ان سب چیزوں سے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملتا ہے، اس سے حق ادا نہیں ہوا۔ محبت کا حق ادا کرنا تو باقی ہے میرے پیارے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ محبت کیا چاہتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے۔ آج ہم سنیوں کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سرکار کی ذات سے تو بہت محبت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی کلام نہیں آتی۔ ناموس رسالت کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ ذات سے محبت ہے۔ کاش یہ اہل محبت جس قدر نبی کی ذات سے محبت کرتے ہیں اگر اسی طرح نبی کی بات سے بھی محبت کر لیں، خدا کی قسم زندگی میں نہیں سارے جہان میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا سب سے کمزور پہلو، اور یاد رکھو میرے پیارے، محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ذات سے بھی محبت ہو اور بات سے بھی محبت ہو، دونوں سے محبتیں نہ ہو محبت مکمل نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ہمیں آقا کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، مختصراً بتاتا ہوں، لوگ دنیا میں آج کے حالات دیکھ کر سب کے الگ الگ تھاٹس ہیں، ویوز ہیں، آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے۔ دنیا کے وجوہات اپنے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے اور وجوہات کو اپنے سامنے رکھ کے پھر چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی بربادی کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ظلم و تشدد و بربریت کی آندھی کسی نہ کسی گوشے سے اٹھتی ہے اور وہ مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ روز کا یہ ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیول پہ۔ آپ سوچیں کوئی نہ کوئی اسلامی ملک تباہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی خوریزی ہو رہی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے۔
اب اس کے مختلف وجوہات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ہر وجہ غلط ہے آپ کی، ہر وجہ غلط ہے، آپ بالکل صحیح راہ پہ نہیں ہیں، آپ قوم مسلم ہیں، یہ ہیلے حوالے اور یہ سب سیاست اور تدبر کی باتیں چھوڑیے، آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب نے اپنی امت سے فرمایا، حدیث قدسی کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم، کیا فرمایا رب نے اپنے محبوب سے؟ الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور کیا کہا آگے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا، تمہیں ہم نے، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنائی ہے۔ تو میرے پیارے طریقہ یہی ہے، یہی مروج طریقہ ہے آج بھی آپ کے پریکٹس میں ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے لاتے ہو اگر وہ آپ کے کام کی نہ رہے تو اسے گھر میں حفاظت سے نہیں رکھتے، اسے ڈسٹرائے کر دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، نالی میں ڈال دو گے، جلا دو گے، دفن کر دو گے، ڈسٹ بن میں ڈال دو گے، یہی تو ہے نا۔ فروٹس خرید کے لاؤ کھانے کے لیے، وہ سڑ جائے تو کیا اسے فریز میں رکھو گے؟ کیوں پھینک دیا خرید کے تم لائے تھے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے کام کی نہ رہی۔ تو جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اگر اس کے کام نہ آئے تو طریقہ یہی ہے کہ وہ ڈسٹرائے کر دی جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِي، تمہیں رب نے اپنے لیے بنایا تھا۔ جب تم نے اپنے رب کی رضا کو پرائرٹی نہیں دی، اپنی زندگی میں اولیت نہیں دی، فوقیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، تم نے دنیا کے دستور اور طریقے کو اولیت دے دی، تم اس ٹریک سے ہٹ گئے، تو تم جب اس کے نہ رہے تو پھر ڈسٹرائی ہی کیے جاؤ گے نا۔ پھر ڈسٹرائی کیے جاؤ گے نا۔ جو چیز جس کے لیے بنتی ہے اگر اس کے کام نہ آئے تو رکھی نہیں جاتی، وہ ڈسٹرائی کی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آج وقت کا تقاضا ہے، اگر یہ تمہیں غم، یہ فکر شدید ہے تمہارے لیے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے اور کوئی وے نہیں ہے میرے پیارے کہ بس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ایسے ہی سمجھو میرے پیارے، ایسے ہی سمجھو۔ ایک جانور ہے جسے آپ نے خریدا، گھر لائے، اپنے کھوٹے سے باندھ لیا، اب وہ آپ کے دروازے پہ آپ کے کھوٹے سے بندھا ہے، کسی میں ہے ہمت جو اسے مارے؟ کوئی مارتا ہے کیا؟ کوئی مارے گا کیا؟ کیوں؟ اس جانور سے ڈر لگتا ہے کیا لوگوں کو؟ نہیں، جانور سے ڈر نہیں لگتا، جس کے کھوٹے سے بندھا ہے اس کے مالک سے ڈر لگتا ہے، اس کے مالک سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس جانور کو ماریں گے تو جانور تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا مالک محاسبہ کرے گا، اس کا مالک پوچھے گا۔ لیکن وہی جانور اگر اپنے مالک سے بے وفائی کر کے رسی توڑ کر کے بازاروں میں آوارہ گردی کرتا رہے تو جس سمت جائے گا، بچہ ہے تو مارے گا، جوان ہے تو مارے گا، کوئی ڈنڈے مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، یہی تو کرے گا نا۔ بلا تمثیل سمجھو، جب تک تم مالک کی وفاداری کی رسی سے بندھے رہے، زمانے میں طاقت نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی انگشت نمائی بھی کر سکے۔ اور میرے پیارے اس کے علاوہ نو وے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج بھی عہد رفتہ کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو میرے پیارے تو پھر وہی راستہ اپنانا پڑے گا، اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم حقیقت سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ساری چیزیں رسمن اور اسمن رہ گئی ہیں، حقیقت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے یہ معمولات، مظاہرہ ادب کا، محبت کا، کہ نبی کا نام آ جائے
تو ہم انگوٹھے کو چوم کر احترام میں آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ نبی کا نام آیا، چوما، پھر